الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الترمذي رحمه الله في شمائله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرة له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہمارے یہ ماہانہ درس میں ترتیب کے اعتبار سے درس نمبر 92 ہے اور شمائل کے سلسلے کی یہ 26ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اختتامی نشست ہے. آج دو اہم موضوعات ہیں جن پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایات بیان کی ہیں جو آج ہم ہمارے مطالعے میں شامل رہیں گی. پہلا باب ما جاء فی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی یا نہیں تھی؟ یہ مسئلہ شاید بہت بڑا نہ ہوتا اگر یہ شیعہ اور سنی روایات کا حصہ نہ بن جاتا. عام طور پر اہل سنت و اہل تشیع کے مابین اختلافی مسائل میں باغ فدق کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. وہ اصل مسئلہ باب فدق نہیں ہے، باب میراث ہے. فدق تو ایک جگہ کا نام ہے، باغ کا نام ہے.
ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو وقف تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی زمین زرعی یا عام طور پہ باغ تھے موجود تھی جو آپ کو مختلف جگہوں سے ملی تھی، اس میں کچھ جنگوں کے نتیجے میں اور کچھ لوگوں نے آپ کو ہدیہ کی تھی، وقف کی تھی آپ کے نام پہ. تو وہ آپ کے بعد ان کا تصرف کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، کس کے پاس رہے گی، وہ کون مالک بنے گا، یہ کون متولی بنے گا، یہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام جگہوں کا انتظام سنبھال لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ذکر کیا، حضرت علی کو آپ نے منع کیا کہ یہ تمام چیزیں وقف کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھیں اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اب اس کا میں متولی ہوں. شاید وہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق سے بات کی. اس روایت میں وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، دوسری روایت میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. واقعہ اتنا ہی ہے لیکن اس میں بہت مبالغہ بعد میں کر دیا گیا ہے. تو اس تفصیل کی روح سے ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر میں اس پہ مزید بات عرض کرتا ہوں. تو ابھی ہم نے ابتدا میں 2 روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت امام ترمذی کے استاد احمد ابن منی سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں حسین بن محمد سے، وہ اسرائیل سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ عمر ابن حارث سے جو جویریہ کے بھائی لکھا آخی جویریہ، اور لہو صحبتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل ہے. تو وہ صحابی کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ ما تارکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ کیا ہے، صلاحاً تھوڑا سا اسلحہ، و بغلتاً کچھ خچر وچر، اور ارضاً زمین، و جعل، اور باقی کیا آگے کیا فرمایا، جعلہا صدقہ، جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ سب کا سب صدقہ ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وقف ہے. وقف کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس کی وضاحت تھوڑا سا آگے ایک روایت میں آ جائے گی، میں وہاں جا کے کروں گا. دوسری روایت میں امام ترمذی کے استاد محمد ابن مثنیٰ ہے، ان کے استاد ابو الولید ہیں، وہ نقل کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن عمر سے، وہ ابو سلمہ سے، ابو سلمہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہاں واقعہ بیان ہوتا ہے، یہ عہد نبوی کا نہیں ہے، عہد خلافت ابو بکر کا ہے. جاءت فاطمۃ الی ابی بکر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے ایک سوال کیا، میں یورثو، کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت کچھ تو ہوگا، اس کا وارث کون بنے گا؟ انہوں نے کہا اہلی و ولدی، میری بیوی بچے یہی وارث ہوتے ہیں. فقالت، اچھا آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے اگر آپ کے وارث بنتے ہیں تو میں کیوں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں؟ مالی لا ارث ابی، میں اپنے والد کی میراث کی وارث کیوں نہیں بن رہی؟ تو فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سمعت، اس لیے نہیں بن رہی کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وہاں تو دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں نا، یہاں ابو بکر جیسا صحابی کہہ رہا ہے میں نے خود حضور سے سنا ہے، اور یہ بالکل لاجیکل ہے. حضرت ابو بکر کو یہ روایت سننی ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر عمل سب سے پہلے ابو بکر نے کرنا تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ضروری تھا کہ جس کو یہ عمل کرنا ہے اس تک وہ روایت ضرور پہنچائی جائے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بات کہی تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ولکنی لا نورث،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ نقل کیا وہ اتنا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، بات ختم ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ اب ابو بکر صدیق کا جملہ آ رہا ہے، وَلَكِنِّي أَعُولُ، لیکن میں ان تمام کی نان و نفقے کا اہتمام کروں گا، ان کی کفالت کروں گا، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعولہ، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کرتے رہے ہیں۔ آگے وَأُنفِقُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنفِقُ عَلَيْهِ، اور ہر اس شخص پہ خرچ کروں گا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس ٹکڑے سے بھی بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، سب نہیں ہوتی، بہت سی واضح ہوتی ہیں۔ کیا واضح ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی زمین تھی یا جو کچھ آپ کے پاس مال و دولت جو بھی تھا جتنا، اس سے ایک تو یہ کہ آپ ہر مانگنے والے کو دیتے تھے، ہر ضرورت مند کو دیتے تھے، ہر آنے جانے والے کو دیتے تھے، وہ تو الگ ہو گیا، مہمانداری ہو گئی، وہ سب الگ ہو گیا، لیکن کچھ پہ باقاعدہ خرچ کرتے تھے۔ انفاق کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ مثلا نان و نفقہ جو ہے یہ انفاق عام انفاق نہیں ہے کہ جیب میں 100 روپے ہیں تو 100 دے دیے، 50 ہیں تو 50 دے دیے، نہیں۔ اب اگر گھر کی ذمہ داری ہے، بیوی بچے ہیں، تو ان کو تو ان کی ضرورت کے مطابق پورا ہی دینا ہے، منیمم ریکوائرمنٹ تو پوری کرنی ہے نا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جیب میں پیسے نہیں ہیں، بھائی انتظام کرو، ورنہ یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ حالات آ جائیں، کوئی ہنگامی صورت ہو جائے، وہ تو الگ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن عام حالات میں یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کا سال کے آغاز میں پورے سال کا خرچہ اہتمام کے ساتھ ادا کر دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خرچ کر ڈالتی تھی شروع میں ہی، اور پھر ان کے گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے اور تنگ دستی ہوتی تھی، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ مطلب ایک شخص ہے، وہ ہمارے پاس ملازم ہے، ہم نے طے کیا ہوا ہے اس کو ہم نے مہینے کے 10,000 روپے دینے ہیں، ہم نے یکم تاریخ کو اس کو 10,000 دے دی، اب چاہے وہ 10,000 ایک دن میں اڑائے، آدھے گھنٹے میں اڑائے یا نہ اڑائے، رکھے، یہ اب اس کی ہو گئی نا۔ اب وہ یہ کہنے کا حق تو نہیں رکھتا نا کہ پہلے یکم کو لے گیا کہ آج تو میرا خرچ ہو گیا، دوبارہ دو 10، پھر اگلے دن پھر 10 دو، تو ممکن نہیں ہے، تو وہ آپ دے دیتے تھے، یہ ایک بات۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ وہ مہمانداری اور دوسرے امور میں بھی خرچ ہوتا تھا، اور جو ضرورت مند تھے ان کی کفالت آپ کیا کرتے تھے۔ یہ دو باتیں اس میں شامل ہیں کہ یہ اہتمام کے ساتھ آپ کرتے تھے۔ تو جن جن مدات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے میں خرچ کروں گا، اور جن کی کفالت میں حضور کرتے تھے میں کروں گا۔ اصل چیز یہ ہے، مطلب یہ کہ یہ حضور کے پیسے ہیں، اگر اہل بیت میں کسی کو ضرورت ہوگی تو ان کو ملیں گے، مالک نہیں ہوں گے، وہ وراثت میں ملکیت ہوتی ہے۔ مورث اعلیٰ کا انتقال ہو گیا تو ان کے جتنے وارث ہیں ان سب کو مالک بنایا جاتا ہے نا۔ بھائی کسی کے 4 بیٹے ہیں، 4 دکانیں چھوڑ کے مریں تو ایک ایک دکان کا سب مالک ہو گئے، اب ان کی مرضی بیچیں، رکھیں، اڑائیں، حفاظت کریں، ایک دکان سے 10 دکانیں بنائیں، ایک دکان کے ساتھ کو ٹھیلے میں تبدیل کر دیں، مالک ہو گئے وہ۔ اب ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا شرعاً اخلاقاً کہ تم نے اچھا کیا برا کیا، یہی کہیں گے کہ پھوڑ نکلے، تمیز نہیں تھی، اہتمام سے اپنے باپ دادا کی میراث نہیں بچا سکے، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن یہ یہاں قدغن ہے، یہاں جو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے ہیں اسی طرح وارث کی حیثیت سے نہیں، متولی کی حیثیت سے خلیفۃ المسلمین اس پہ خرچ کریں گے۔ یہ حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک دو باتیں میں نے عرض کیا کہ آگے چل کے واضح ہوں گی، میں اس پر آتا ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن عباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة۔ یہ روایت مختصر ہے،
یہ ہمارے محدثین کا خاص طریقہ ہے کہ جب روایت بہت طویل ہو اور اس کا کچھ حصہ متعلق ہو تو وہ کچھ حصہ بیان کر کے یہ اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ روایت اتنی نہیں تھی، ہم نے مختصر کی ہے، اس میں کچھ اور تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے لیے وہ محاورہ یا اصطلاح استعمال کرتے ہیں وفی الحدیث قصہ، کہ اس میں کوئی اور تفصیلی بات ہے۔ تو یہاں یہی کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ وہ قصہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں ابھی۔ تو روایت ہے امام ترمذی کے استاد محمد بن مثنیٰ سے، محمد بن مثنیٰ کے استاد یحییٰ بن کثیر ہیں، وہ ان کا جو لقب ہے، ان کی جو نسبت ہے وہ عنبری ہے، اور وہ کنیت ابو غسان سے معروف ہیں۔ ان کے استاد شعبہ ہیں، شعبہ عمر ابن مرہ سے، وہ ابو البختری سے نقل کرتے ہیں۔ ابو البختری کیا کہتے ہیں کہ ان العباس و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جاء الی عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اب یہ بات ہے حضرت عمر فاروق کی خلافت کی۔ ابو بکر کا 2 سال کا تقریباً کا دور وہ گزر چکا ہے، اور اس دوران یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ اب ابو بکر کے بعد عمر کے پاس آئے، کیوں کہ شاید ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہو۔ آئے ہیں یختصمان، عربی میں یختصمان کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہوتے ہیں۔ یختصمان اختلاف کرتے ہوئے، ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے اس کا جھگڑا کرتے ہوئے، تو جھگڑالو تو اردو میں اچھا لفظ نہیں ہے۔ اب چچا بھتیجا کیسے جھگڑا کریں گے؟ وہ بھی عرب کلچر میں جہاں احترام تھا، عزت تھی، بڑوں کا احترام عربوں میں بہت تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، اور صحابی بھی کیسے جلیل القدر ہوں، ایک تو آپ کے چچا ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن حضرت علی تو پہلے دن سے حضور کی پرورش میں، یعنی نبوت سے پہلے آپ کی پرورش میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑالو کو کہتے ہیں، وہ ناپسندیدہ آدمی ہے، تو حضرت علی اپنے چچا سے لڑیں گے؟ تو ممکن نہیں ہے نا یہ بات۔ تو پھر جھگڑے سے مراد کیا ہے؟ جھگڑے سے مراد ہے کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جانا، اور اصول یہی ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، اور بڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بڑا ہوتا ہے جو خاندان کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، معاشرے کا بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے کسی بھی حوالے سے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، نانا ہے، کوئی اور رشتہ ہے، اور وہ خاندان میں بڑا شمار ہوتا ہے، سربراہ، تو اس کے پاس جاتے ہیں آدمی کہ بھئی ہمارا فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں گتھم گتھا ہیں، کہتے ہیں بھائی مجھے یہ میرا موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، مجھے سمجھا دو کہ میرا غلط ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں، اس کا غلط ہے تو یہ رجوع کر لے۔ تو دونوں افہام و تفہیم سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑا ہوتا ہے جو انتظامی طور پہ بڑا ہوتا ہے، یعنی ہوسا عین ممکن ہے کہ ہم جج کے پاس جائیں اور کوئی 30 سال کا جج 32 سال کا بیٹھا ہوا ہو، تو اب عمر میں تو ہم سے چھوٹا ہوگا، لیکن اس کو حق ہے انتظامی طور پہ کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور ہم پر لازم ہے کہ اس کا فیصلہ قبول کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عمر کے پاس گئے خلیفہ مسلمین کی حیثیت سے، منصب کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، خلافت کی ترتیب میں ظاہر ہے کہ حضرت علی حضرت عمر سے چھوٹے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے چچا کا احترام تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہے حضرت عباس کا۔ تو حضرت عباس حضرت عمر کو انتظامی طور پہ بڑا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی نسبت سے تو حضرت عباس کی بہت بڑی عزت ہے، اور اس کی ایک بہت سی چھوٹی سی مثال حضرت عمر ہی کی اگر ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے بالکل قبلے کی جانب حضرت عباس کا گھر تھا، اور مسجد نبوی میں ان کا پرنالہ گرا کرتا تھا۔ اب مسجد میں اگر کہیں سے کسی کی چھت سے کوئی پانی کا راستہ آ رہا ہو تو مسجد میں تو ظاہر ہے کہ کیچڑ ہوگا، اور وہ کچی مسجدیں تھیں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا ایک پرنالہ آ رہا، انہوں نے پرنالہ ہٹا دیا۔ اب وہ مسجد کے بھی تو متولی وہی ہے نا، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے۔ اچھا وہ حضور کے چچا ہیں، اب وہ ایک تو یہ نا کہ حضرت عباس خود ایک سردار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی تو اپنی ایک ٹون ہوگی، لیکن وہ حضور کے چچا بھی ہیں، اس کی اپنی ایک مزاج میں ایک وہ ہوتی ہے، بڑائی تو موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت عباس اور وہ بڑے بھی ہیں، حضرت عمر کے پاس چلے گئے، تم نے گرایا کیسے میرا؟ انہوں نے کہا مسجد میں آ رہا تھا، تو کہلے آ رہا تھا، آتا رہے، تمہیں پتہ ہی کس نے لگایا تھا؟ کہلے نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہلے میں نے لگایا تھا، اور پتہ ہے کیسے لگایا تھا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا یہ پرنالہ لگاؤ، اور وہ خود جھکے تھے نیچے، اور میں ان کے حکم پر ان کے کندھے پہ چڑھا تھا، اور میں نے یہ پرنالہ یہاں پہ نصب کیا تھا۔ حضرت عمر رو پڑے، کہلے مجھے نہیں پتا تھا، معذرت کی، اور کہلے اسی طرح میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے اوپر کھڑے ہو اور لگاؤ۔ خلیفہ مسلمین اپنے ہی ایک اقدام کو واپس لے لے تو کتنی بڑی بات ہے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نوٹیفیکیشن غلط نکل گیا،
ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں. اور ایک ہے کہ نہیں سب کے سامنے مسجد نبوی ہے، کوئی اوپن ایئر ہے نا، وہ تو کھلی جگہ ہے، وہ تو کوئی بند کمروں کے مذاکرات تو نہیں ہو رہے. مسجد نبوی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے گھر کی اور عہد خلفائے راشدہ کی مسجد تھی، وہ تو کھلی رہتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت گزار موجود ہے. سب کے سامنے حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، جھکے ہیں، حضرت عباس ان پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پر نالا انہوں نے وہاں دوبارہ نصب کیا. تو یہ ان کا مقام تھا. اچھا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت عباس اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے. حضرت عباس کے احترام کیا تھا حضور کا، وہ بھی دیکھ لیجئے. کسی نے پوچھا آپ میں بڑا کون ہے، کہنے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا. بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی عمر بڑی ہے. عمر تو بڑی عباس کی ہے، چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کر رہے ہیں؟ چچا اپنے بھتیجے کا احترام کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ چچا بھتیجے کا احترام نہیں ہے، یہ ایک امتی کا اپنے پیغمبر کا احترام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا. تو یہ ساری روایتیں ملا کے نتیجہ نکلے گا نا کہ عمر کیا کر رہے ہیں، عباس کیا کر رہے ہیں، حضور کے متعلق کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کا کیا احترام ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں آئے ہیں اختلاف کرتے ہوئے. تو یہاں یختصمان کا معنی ہم اختلاف کریں گے. یقول کل واحد منہما لصاحبہ انت کذا انت کذا. ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم نے یہ غلط کیا، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے یہ غلط کیا. تو اختلاف ہوا ہے تو یہ تو کہا جائے گا نا. اگر کہہ رہے تم صحیح کر رہے ہو، ایک چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہے یا بڑا چھوٹے کو تم صحیح کر رہے ہو، تو اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جب کہتے ہیں آپ کا عمل غلط ہے. وہ کس معاملے میں غلط تھا؟ وہ اسی زمین کے ان معاملات میں کہ بطور متولی کچھ چیزوں میں وہ فیصلے کرتے تھے. بعض شارحین نے کچھ تفصیل لکھی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں لیکن روایت کا ترجمہ کر کے. تو فقال عمر، تو یہاں واقعہ چونکہ مختصر ہے میں آگے تفصیلی واقعہ پیش کرتا ہوں ابھی. تو حضرت عمر نے لطلحہ و زبیر، اب یہ سارے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ کے انتہائی جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو حضرت یہ سب وہاں موجود ہیں. کیوں موجود ہیں وہ آگے روایت میں دوسری کی تفصیل میں آ رہا ہے. تو فقال عمر لطلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعد بن معاذ، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی، میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ مابین نزاع یا اختلافی مسئلہ ہے شیعہ اور سنی کا. تو شیعہ اور سنی کی تو معاملہ الگ ہے، بس شیعہ ان صحابہ کو ہی نہیں مانیں گے تو وہ کہاں سے ان کے مقام کو مانیں گے. لیکن ایک سنی کے لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، اہل سنت کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر قسم دے رہے ہیں طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، سعد ابن معاذ کو. قسم دینے کے بعد اتنے بڑے صحابہ تو بغیر قسم کے غلط بیانی نہیں کر سکتے. قسم دینے کے بعد کوئی غلط بیانی سوچ کا تصور ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقال عمر، ان سب کو نام لے کے ایک ایک کو کہا، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف، سعد کو، انشدکم باللہ، اللہ کی تمہیں قسم دیتا ہوں، اسمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ کل مال نبی صدقۃ الا ما اطعموه انا لا نورث؟ کیا مال نبی، ہر نبی کا مال، تمام مال صدقہ ہوتا ہے سوائے اس کے جو اس نے کھا لیا. بھائی ان کے پاس ہے نا، پیسے آئے ہیں، وہ خرچ کر دیے، کھا لیے، یہ کھلا دیے. الا ما تو انا لا نورث، ہم ان کے وارث نہیں ہوتے. وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لا نورث، ہم مورث نہیں ہوتے، یعنی ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی. تو اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بات کہ انبیاء کا مال صدقہ ہے یا یہ کہ وہ تقسیم نہیں ہوتا، یہ صحابہ میں کم از کم جلیل القدر صحابہ میں ایک متعارف بات تھی. تمام بڑے صحابہ یہ جانتے تھے کہ چار نام تو یہاں آ گئے، پانچویں عمر بیان کرنے والے ہیں، چھٹے علی اور عباس سننے والے ہیں، ساتویں اس سے پہلے ابو بکر صدیق آ گئے ہیں، یہ سب ایک بات بیان کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے. اب جو ایک اہم بات ہے اس میں، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ چلے وہ آگے چل کے ہم کریں گے، چلیں یہی کر لیتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آپس میں کس میں اختلاف کر رہے تھے؟ ان کا آپس میں اختلاف کیا تھا؟ تو یہ بات حدیث میں نہیں آئی. حدیث کی شرح کرنے والے حضرات اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عباس کا طریقہ انتظامی تھا
وہ چیزوں کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے ایک انتظامی شخصیت جس کا مزاج ایک منظم مزاج ہو، چیزوں کو مینیج کرنا، بجٹنگ کرنا، تفصیلات طے کرنا، پھر اس مد میں یوں خرچ کرنا ہے اور پورا سال اس طرح اہتمام سے گزارنا. یہ حضرت عباس کا مزاج تھا. ظاہر ہے کہ وہ سردار آدمی تھے، ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنا. حضرت علی درویش مزاج تھا. ظاہر ہے کہ ہم اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ان کے زہد اور تقوی کے ساتھ ساتھ یعنی سوائے جو 4 بڑے سلاسل صوفیہ ہیں ان میں 3 کا انتصاب جس پہ جا کے حضرت علی پہ ختم ہو رہا ہو تو ان کے اپنے صوفی مزاج ہونے میں کس کو کوئی شک ہو سکتا ہے. دوسرا، حضرت علی نہیں، پورے خانوادہ نبوت کی سخاوت وہ ایک ضرب المثل ہے. حضرت حسن، حضرت حسین کے کتنے واقعے ملتے ہیں، لیکن ان کے بعد تیسری نسل میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے اتنے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو وہ حضرت علی کے پوتے بنتے ہیں تو دادا کا کیا حال ہوگا. اصل تو جو یہ میراث ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، تو تقسیم ہوتے ہوتے پوتے تک پہنچی ہے نا، اصل تو وہاں ہے. تو حضرت علی کے اور حضرت عباس کے مزاج کا یہ اختلاف تھا جس پہ وہ حضرت عمر کے پاس گئے تھے. گئے کیوں تھے وہ روایت دوسرے میں تفصیل آ رہی ہے، میں وہاں پہ پیش کرتا ہوں. تو وہ فی الحدیث قصہ، یہ بات ہوئی کہ اس حدیث میں ایک قصہ ہے. تو قصہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس اور حضرت علی کی یہ روایت کئی جگہوں پہ بیان ہوئی ہے. اس میں مسلم، ابو داؤد اور دوسری شروحات میں، پھر فتح الباری وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں وہ تفصیل موجود ہے، میں صرف اس کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں. تو یہ جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مالک بن اوس کی روایت ہے. آگے آ رہی ہے یہ روایت، مالک بن اوس کی روایت آگے آ رہی ہے، میں یہیں پہ وہ روایت پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز گھر پہ تھا اور کافی دن ہو چکا تھا، سورج چڑھ چکا تھا کہ حضرت عمر کا کوئی بلانے والا قاصد آیا اور مجھے بلایا. حضرت عمر ایک بوری پہ بیٹھے تھے، کپڑا وغیرہ کچھ نہیں بچھا ہوا تھا، ایک خالی ٹاٹ کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. میں سلام کر کے بیٹھ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کے کوئی ضرورت مند آئے تھے، میں نے ان کو کچھ دینے کو کہہ دیا ہے، تم جا کے ذرا تقسیم کر دو. میں نے کہا کہ تقسیم کسی اور سے کروا دیں تو اچھا ہے، ذمہ داری نہیں لیتے تھے وہ پیسوں کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، تم تقسیم کرو جا کے. اس دوران حضرت عمر کے جو بھی اس وقت خادم ہوں گے انہوں نے آ کے بتایا کہ کچھ اور حضرات آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہ کون تھے؟ حضرت عثمان تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. سعد بن معاذ میں نے غلط کہہ دیا تھا، سعد بن ابی وقاص تھے وہ. یہ تمام حضرات آئے تھے. بہت دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ کا، جیسے یہاں طلحہ کا نام آ رہا ہے تو یہ مجموعی طور پہ پھر حضرت عثمان کا نام بھی اضافہ ہو گیا اس میں. تو دوسری روایت میں جو موجود ہے نام ان میں سے طلحہ کا اضافہ ہو گیا. تو حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، یہ 5 ہو گئے. یہ حضرات آ کے بیٹھ گئے. حضرت عمر نے کہا بلا لو. آ گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے خادم نے آ کے کہا کہ حضرت عباس، حضرت علی بھی آئے ہیں. آئے نا اس میں حضرت علی، عباس. تو یہ ترتیب یہ ہے کہ وہ پہلے آئے ہیں، اس کے بعد یہ حضرات آئے ہیں اور یہ سب آ کے بیٹھے ہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ان صحابہ کو بھیجا ہے، حضرت عمر نے نہیں بلایا. حضرت عباس اور حضرت علی نے ان صحابہ کو کہا کہ ہمارا مقدمہ لڑنے کے لیے، ادھر ہماری سفارش کرنے کے لیے تم بھی آ جاؤ. تو یہ سب اہل بیت کی حمایت میں گئے، لیکن بیان جو دے رہے ہیں وہ حضرت عمر کے حق میں دے رہے ہیں. اچھا، حضرت عمر کی اجازت سے وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. حضرت عباس نے آ کے کہا کہ میرا اور ان کا فیصلہ کر دیں. اس میں روایت میں اور زیادہ سخت لفظ ہیں، انہوں نے کہا میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیں. تو یہ لفظ اسی طرح استعمال ہو رہا ہے جیسے کوئی بڑا چھوٹے کے لیے لفظ استعمال کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ چچا اپنے بھتیجے کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عباس نے اور بھی کچھ لفظ کہے ہوں گے، حضرت علی نے کچھ اور کہا ہوگا. یہ سب گفتگو سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں حضرت عثمان تائید کر رہے ہیں حضرت علی اور اس مسئلے کی، اور کہہ رہے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں.
یہ میں اس لیے اصرار کے ساتھ اشارے کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جب باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس سے پھر اختلاف کی طرف موڑ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت الگ تھے اور صحابہ الگ تھے اور فلاں تھا، اور یہ اختلافی معاملہ اس ضد میں ہوا. تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو. حضرت عثمان کو کیا ضرورت ہے کہنے کی حضرت علی کے حق میں؟ وہ تو کہیں گے جاؤ. اور آئے کیوں وہ اس وقت؟ حضرت عمر نے بلایا حضرت علی نے ان کو، حضرت عباس نے بھیجا کیوں اپنی تصدیق کے لیے یا اپنی حمایت کے لیے؟ فیصلہ کیا ہوا وہ الگ بات ہے، اور فیصلہ کس بات پہ ہو رہا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے. تو اس وقت مالک، یہ روایت کس کی ہے؟ مالک بن اوس کی. میں نے عرض کیا کہ یہاں شمائل میں بھی آ رہی ہے. تو مالک بن اوس آگے یہ کہتے ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ مجھے اس گفتگو سے جب حضرت عثمان نے تائید کی حضرت عباس حضرت علی کی، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حضرت علی اور حضرت عباس نے ان کو پہلے بھیجا ہے کہ ہماری حمایت کے لیے وہاں پہ چلے جاؤ. اس وقت حضرت عمر نے کہا اچھا رکو. ان کو پتا تھا کیا قصہ ہے. میں تمہیں اس پاک ذات کی اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے؟ وہی روایت، یہ پوری روایت ہے. اس میں ان سب صحابہ نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عثمان کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، طلحہ کہہ رہے ہیں، زبیر کہہ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں، سب کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر الگ سے، اچھا اس مجمع میں شامل ہیں عباس بھی اور علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن حضرت عمر اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں میں قسم دے کر کہتا ہوں یا کیا حضور نے فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں فرمایا تھا. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں ایک اہل سنت کے موقف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے دل میں اس کے برعکس بات ہو اور وہ زبان پہ یہ کہیں گے حضرت عمر سے ڈر کے کہہ دیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. شیعہ حضرات کے یہاں تقیہ کا تصور ہے، اہل سنت کے یہاں تو نہیں ہے. اور پھر حضرت علی کی جلالت شان ایک طرف تو یہ کہ وہ جناب ہر میدان میں سب سے آگے ہوتے ہیں، لڑنے میں شجاع ہیں اور بہادر ترین فرد ہیں، اور ایک طرف وہ حضرت عمر سے ڈر جاتے ہیں. وہ کاہے کی بہادری ہے؟ کاہے کی بہادری ہے یہ؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. حضرت علی کے یہ حضرت علی کے مقام کے برعکس ہے. یہ ان کی توہین ہے سادہ لفظوں میں یہ تصور کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، انہوں نے تائید کی. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے یہ مال جو ہے نا، یہ مال فے کہلاتا ہے. جنگوں کے نتیجے میں جو مال نکلتا ہے اس کا ایک حصہ انبیاء کرام کے لیے ہوتا ہے، وہ مال فے کہلاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے خاص، اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں تھی. یہ حضور کا انعام ہے یا آپ کا زہد اور تقوی ہے؟ تقوی کا بھی لفظ نہیں آئے گا استعمال میں. یہ آپ کی بے نیازی ہے کہ آپ نے اپنے لیے مخصوص نہیں کیا بلکہ لوگوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا. کچھ اپنے گھر کے گزر گئے اوقات کے لیے رکھ لیا، اور جو گھر کے لیے رکھتا وہ بھی بانٹ دیتے تھے. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ درست ہے؟ سب نے پھر تائید کیا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سب موجود ہیں. پھر حضرت علی حضرت عباس سے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ 7 صحابہ سے اس وقت تصدیق کرائی. پھر اس کے بعد کیا کہنے لگے حضرت عمر کے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے دنیا سے، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے. انہوں نے اس ترتیب کو اسی طرح جاری رکھا. ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن تمہیں اختلاف ہوا اس سے. یہ ان کو کہا ہے حضرت عباس کو، حضرت علی کو. حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بیان کیا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن تم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، یعنی تمہارا اس پہ عمل ہوتا تو ابھی مجھ سے سوال نہ کرتے. اس کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی، میں خلیفہ بنا. اپنی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک حضرت حضور اور ابو بکر صدیق کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرتا رہا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے طرز میں سچا ہوں، نیکی پر عمل کرتا ہوں، حق کا اتباع کرتا ہوں. اس کے بعد تم دونوں میرے پاس آئے اور ایک ہی وقت بات کہی کہ مجھے ہمیں میراث چاہیے. تو میں نے تمہیں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہوگا، البتہ میں نے بطور تولیت تمہارے حوالے کر دیا.
اور اب یہ مال تم دونوں کے پاس ہے، اور اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم اس کو اسی طرح چلاؤ جیسے میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ مجھے واپس کر دو، میں اس کا خود انتظام سنبھال لوں گا۔ اب درمیان سے ایک ٹکڑا غائب ہے، وہ اب بڑے آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور استعمال کرتے رہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر استعمال کرتے رہے، حضرت عمر کے زمانے میں ابتدائی 2 سال وہ استعمال کرتے رہے، جب حضرت عباس نے اپنا حصہ مانگا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا حصہ طلب کیا، تو پھر حضرت عمر نے یہ کہا کہ چونکہ وراثت تو تقسیم نہیں ہو سکتی لیکن اس کی تولیت تمہیں مل سکتی ہے، میں بطور امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین اس کو دیکھتا ہوں، دیکھ بھال میں کرتا ہوں، تو تم کر لو، آدھا آدھا کر لو، تم آدھا تم کر لو، آدھا تم کر لو، اور جہاں حضور خرچ کرتے تھے تم خرچ کرتے رہو، تم ایماندار لوگ ہو، مجھے اطمینان ہے خرچ کرو گے صحیح۔ اب اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی طریقہ کار میں اختلاف ہے تو اب اس میں تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور یہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا، یہاں یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس طرح یہ جو اختلاف تھا اس کی شکل ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اختلاف تولیت پر تھا، وراثت پہ نہیں تھا۔ پہلے وراثت پہ تھا، جب وراثت کا معاملہ ختم ہوا تو انہوں نے پھر تولیت پہ اختلاف ہوا ہے، اور تولیت کے اختلاف کو، معاملے کو اور آسان حل کرنے کے لیے ہمیں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لینا چاہیے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان آئے، ان کے دور میں بھی یہی طریقہ رہا ہے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے، ان کے دور میں بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر حضرت علی کا وراثت پر اس ساری بحث کے بعد اصرار ہوتا تو حضرت علی کے ہاتھ میں آ گیا تھا، وہ تقسیم کر دیتے۔ انہوں نے حسن حسین میں تقسیم کیوں نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے دور میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ یہ تمام کا تمام اسی طرح خرچ ہوتا رہا جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خرچ ہوتا رہا، غریبوں میں، مسافروں میں، فلاں میں، یا خاندان کے لوگوں کو جن کو ضرورت ہوگی ان کو دیتے ہوں گے۔ بس جب وراثت اور زمین اور مالی اختلاف کی بات آتی ہے تو جو اس اختلاف کا حصہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یار یہ پیسوں پہ لڑ رہے ہیں، بات تو ہے، لیکن محض کسی ایک واقعے سے یا کسی معاملے میں ایک اختلاف سے کسی کی پوری شخصیت سامنے نہیں آتی۔ مطلب ایک شخص ہے، اس کے مزاج میں نرمی ہے اور کسی دن اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو کیا وہ 2 گھنٹے کے یا 1 منٹ کے یا 10 منٹ کے عمل کو یہ کہا جائے گا اس نے 70 سال غصے میں گزارے ہیں؟ طبیعت بھی تو خراب ہو سکتی ہے، یا وہ بات بھی تو اتنی ناگوار ہو سکتی ہے کہ بالآخر مجبوراً اس کو غصے کا اظہار کرنا پڑا۔ کیا ہے، جذبہ تو انسان کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی خاص طور سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یہ نہیں ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام میں جن حضرات نے بہت زیادہ عہد نبوی میں جن حضرات صحابہ نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے ان میں بہت سے نام آتے ہیں۔ حضرت عثمان کا نام بہت زیادہ آگے آتا ہے اور وہ درست ہے، حضرت عثمان نے تو جو خرچ کیا اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تو کوئی چیز نقصان ہی نہیں دے گی، تم نے تو اتنا اللہ کے نام پر خرچ لٹا دیا ہے اور اتنا بے نیازی کے ساتھ لٹایا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض ہوتا ہے نا، کسی کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو نمایاں ہو جاتا ہے تو دوسرا دب جاتا ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں عالم بھی ہے، بہت بڑا صوفی بھی ہے، تو تصوف آگے آ جاتا ہے، علم اس کے چھپ جاتا ہے۔ تو حضرت علی کی شجاعت آگے آگے، ان کے سخاوت پیچھے چھپ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عہد صحابہ میں ایک معاملہ اور بھی تھا، اس میں پہ اشارہ تو پہلے کئی دفعہ ہوا ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام بہت پہلے سے صحابہ کرام نے وقف کرنا شروع کی تھی چیزیں۔ وقف کی کئی شکلیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اکثر لوگ حضور کو دے دیتے تھے، بھئی آپ کا ہے۔ ایک شخص ہے مخیریق، یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے،
انہوں نے بہت ساری زمینیں حضور کو عطا کی ہیں، باغ فتح ان کا دیا ہوا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جس مکان میں ٹھہرایا گیا تھا، یا جو ان کو مکان دیا گیا تھا رہنے کے لیے، وہ مخیرق کا دیا ہوا تھا، اس کی زمینوں پہ تھا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں مخیرق۔ اس کے بعد پھر صحابہ میں ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا ہے وقف کا۔ یہ روایت جب آگے بڑھی وقف کی تو حضرت علی کی جانب سے مسلمانوں کے لیے قائم کردہ وقف کی تعداد 30 سے زائد ہے، 10-20 نہیں ہے، 30 سے زائد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنووں کو وقف کرنا اور مختلف حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا وہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی دشواری، مکے میں بھی آج بھی پانی کا مسئلہ تھا۔ اس وقت کتنی بڑی بات ہوگی کہ اگر ایک شخص کا کنواں مل گیا، خرید لیا اس نے، تو وہ تو لگا دے وہاں پہ ٹوکن، پانی چاہیے 2 پیسے لے لو۔ اور اس میں ناجائز کیا تھا؟ پانی موجود نہیں ہے اور ایک شخص کے پاس پانی صاف ستھرا میٹھا پانی موجود ہے، وہ اگر اس کو فروخت کر رہا ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ خریدا ہے اس نے، انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا اور کہہ دیا قوم کے لیے جاؤ۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول سامنے ہو تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ محض انتظامی تھا اور اس کا تعلق کوئی مال و دولت کی طرف رغبت سے نہیں تھا۔ میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی، 1-2 باتیں شاید رہ گئی ہوں تو وہ آگے چل کے آ جاتی ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة۔
پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن مسنہ سے، وہ صفوان بن عیسیٰ سے، وہ اسامہ بن زید سے، وہ زہری سے، وہ عروہ سے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. یہ مشہور سند ہے. امام زہری عروہ ابن زبیر سے، عروہ ابن زبیر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. بات وہی ہے جو پہلے آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقہ، جو بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے. ہم چھوڑ کر جاتے ہیں سے مراد انبیاء کرام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے جس کا حضور ایک حصہ ہے. ما ترکنا، باقی تو اور کسی کا اہل بیت کا تو ذکر نہیں ہے. دوسری بات دوسری روایت محمد ابن بشار سے ہے، وہ عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل کرتے ہیں، وہ سفیان سے، وہ ابو زناد سے، ابو زناد نقل کرتے ہیں عارج سے، عارج نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقسم ورثتی دینارا ولا درہما، میری وراثت میں دینار اور درہم تقسیم نہیں ہوں گے. کیا ہوگا؟ ما ترکت بعد نفقۃ نسائی، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں میری ازواج کے نفقے کے بعد، و مؤنت عاملی، میرے عاملین کے خرچے کے بعد جو کچھ ہے فہو صدقہ، وہ پھر صدقہ ہے. یعنی پہلے حضور کے چونکہ ازواج حیات ہیں، موجود ہیں، جو ان کا انتقال ہو گیا، جو موجود ہیں وہ تو موجود ہیں نا، ان کا خرچ حضور کے پاس مال موجود ہے تو حضور دیں گے نا، تو حضور کے مال سے دیا جائے گا، تو وہ دیا جائے گا بعد نفقۃ نسائی. وہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جہاں حضور خرچ کرتے تھے وہاں میں خرچ کروں گا، وہ یہ ہے کہ ازواج پہ خرچ ہوگا. وہ مؤنت عاملی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں دو باتیں میرا خیال اختلاف نہیں ہے اس کا مفہوم کا، دونوں بات اس میں شامل ہیں. میرے عامل کا خرچہ، عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، آپ کہیں کچھ کلیکشن کے لیے بھیجتے ہیں، کلیکٹر لے کے آ رہا ہے، ٹیکس لے کے آ رہا ہے، خراج لے کے آ رہا ہے، زکوٰۃ لے کے آ رہا ہے، عامل ہے وہ. تو یہاں دونوں باتیں اس میں شامل ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پراپرٹی ہے جو صدقہ ہو گئی ہے امت کے لیے وقف ہے، لیکن ہے تو نا، اب باغ فتح کے ہے تو صحیح نا، اب اگر ہے تو اس کو کون دیکھے گا؟ اس کا کوئی کیئر ٹیکر تو ہوگا نا جو اس کو انتظامات دیکھے گا، کوئی مینیجر. اس کو پیسے کہاں سے دیے جائیں گے جب ایک شخص ایک آدمی آ رہا ہے ایک چیزوں کا، مطلب کوئی مارکیٹ کسی نے وقف کی ہے، مارکیٹ میں 25 دکانیں ہیں، وہ ایسے اب یہ کہ وقف ہو گئی تو بس اللہ تعالیٰ تو نہیں چلا رہا نا اس کو، اللہ تو اوپر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے نا. یہاں تو انتظام کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے نا، تو وہ انتظامی ضرورتوں کے لیے جو افراد متعین کیے جائیں گے وہ عامل کہلاتے ہیں. یہ اس میں شامل ہے، اس کا خرچہ اس سے دیا جائے گا، اسی باغ فتح سے دیا جائے گا. مثال کے طور پہ باغ فتح بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مشہور ہے. دوسرا، اس میں امیر المومنین بھی شامل ہو سکتا ہے، یہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چھوڑے ہوئے ورثے کے وارث ہیں، نبوت کے نائب ہیں، ریاست کے نائب کہہ لیں، تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے دیا جا سکتا ہے. یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. ایک بات رہ گئی ہے پہلی روایت میں، بھول گیا میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کیوں پوچھا کہ بھئی آپ کا وارث کون ہوگا؟ یہاں سے بات کا آغاز کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی واللہ علم کہ حضرت فاطمہ کے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ یہ شاید وراثت تقسیم نہ ہونے کا سبب امارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریاست مدینہ کے امیر تھے، ابوبکر صدیق بھی امیر ہیں. تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا میرے والد کی وراثت امیر ہونے کی وجہ سے تقسیم نہیں ہو سکتی تو آپ کی بھی نہیں ہوگی. تو حضرت ابوبکر نے بتایا کہ بھائی یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ کہ حضور کے الفاظ ہیں کہ ما ترکنا فہو صدقہ، اس سے مراد انبیاء کرام ہیں، انبیاء کے وارثین نہیں ہیں. تو بطور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، بطور خلیفہ میری ہوگی. یہ انہوں نے غلط فہمی دور کی. اس باب کی
ایک اور روایت، جو پہلے روایت جس کا ترجمہ تفصیلی روایت میں نے اردو میں بیان کر دی ہے، اس کا متن مختصر متن یہاں آ رہا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ حَدَّثَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة۔ امام ترمذی کے استاد حسن ابن علی الخلالہ وہ بشر بن عمر سے اور وہ مالک بن انس سے، حضرت مالک رضی اللہ امام مالک رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے، وہ حضرت امام زہری سے، امام زہری نقل کرتے ہیں مالک بن اوس بن حسان سے، وہ کہتے ہیں وہی جو پہلے ہم نے تفصیلی روایت بیان کی کہ میں حضرت عمر کے پاس آیا تو فدخل علیہ، تو آپ کے بعد فدخل علیہ یعنی پہلے میں آیا ہوں پھر داخل ہوئے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، سعد، اس میں 3 نام ہیں، عثمان اور زبیر کا نام نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وجاء علی والعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر عباس آئے، علی آئے اور عباس آئے، یختصمان جھگڑا کرتے ہوئے، فقال لهم عمر، اس وقت حضرت عمر نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں تمہیں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، اتعلمون، تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں ہوتے، ہم مورث نہیں ہوتے، ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، فقالوا اللہم نعم، تو جو بھی موجود تھے تمام صحابہ نے کہا اللہم نعم، آپ نے درست فرمایا، یہی بات ہے۔ وہ فی الحدیث قصۃ طویلہ، وہ اس میں طویل قصہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن رز بن جهبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة۔ یہ ایک اور روایت ہے اور وہ بالکل مختلف روایت ہے، وہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ عبد الرحمن ابن مہدی سے، وہ سفیان سے، وہ عاصم بن بہدلہ سے، وہ رز ابن حبیش سے نقل کرتے ہیں۔ رز ابن حبیش حضرت عائشہ سے کرتے ہیں نقل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ بکری چھوڑی، نہ اونٹ چھوڑا۔ وَأَشَكُّ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، راوی کہتا ہے کہ مجھے اس میں شک ہے کہ آپ نے غلام اور باندی بھی کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اب یہاں تو بات ہو رہی ہے آپ نے چھوڑا ہے، چھوڑا نہیں ہوتا تو اس میں مسئلہ کیوں پیش آتا؟ حضرت عائشہ کہہ رہے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو بہت واضح بات ہے کہ یہاں مراد ان کی یہی ہے کہ چھوڑا نہیں کا مطلب یہ کہ وہ نہیں چھوڑا جو تقسیم ہوتا ہو، یعنی بعد والوں کو ملا کچھ نہیں، وراثت میں آپ کے ورثاء کو تقسیم کر کے کچھ نہیں میسر آیا، اس لیے کہ جو چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ جب صدقہ ہے تو پھر ایسا ہے کہ جیسے کچھ نہیں چھوڑا، مطلب ایک آدمی نے سارا مال اٹھا کے دے دیا تو یہ کہا جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود جب اس نے تقسیم کر دیا تو یہ کہا جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ مفہوم ہوگا، واللہ اعلم، اور تو مفہوم بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا جو مال ہے اس کی تفصیلات سیرت کی کتب میں، حدیث کی کتب میں وضاحت سے موجود ہیں، اور ابھی یہ پوری بحث ہی اس بات پر مبنی ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑا ہے، اگر چھوڑا نہ ہوتا تو اس پر بحث کا سوال ہی نہیں تھا۔ آخری باب اس کتاب کا باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ روایتیں تو 7-8 ہیں، لیکن اس میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے اور وہ تکرار ہے سوائے آخری 3 روایات کے۔ وہ 3 روایتوں میں ایک روایت اس سے مضمون سے تعلق رکھتی ہے، مطلب نبوت سے، 2 روایتیں ایسی عمومی بیان کی ہیں۔ تو ہم یہ روایتیں ساری اکٹھی پڑھتے ہیں
یا دو حصوں میں پڑھتے ہیں، ایک روایت ذرا تفصیلی ہے، اس کے بعد پھر آگے ترجمہ کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان ونبي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني۔ قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث۔ وبه قال حدثنا قال ابو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير۔ وبه قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني۔ قال أبي فحدثت بي ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به قال ابن عباس إنه كان يشبهه۔ یہ بحث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو کیا حضور ہی ہوں گے یا آپ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو دو تین باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ روایت جو اللہ نے اگر کسی کو دکھایا وہ منظر اور وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ابہام اور اشکال نہیں ہے، تو پھر وہ یہ یقین رکھنا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوئی ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے۔ یہ جو میں نے دو تین شرطیں لگائی ہیں یہ دوسری طرف سے دوسری چیزوں سے ثابت ہیں۔ مثلا اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی اچھی حالت میں نہیں دیکھا، خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طے شدہ شرعی حکم کے خلاف کوئی بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھو، ہو سکتا ہے نا کسی کا دماغ خراب ہو، پیٹ خراب ہو، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے وہ، اس کا تعلق تو مائنڈ سائنس سے بھی زیادہ ہے، روحانیت سے کم ہے۔ تو پھر اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یوں نہیں تھا۔ تیسری بات ایک اور اہم ہے، اس کا تعلق براہ راست مائنڈ سائنس سے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ خواب میں دیکھا وہ خواب ختم ہو گیا، اب ہمیں جو یاد آ رہا ہے وہ خواب سے گزرنے کے بعد حالت بیداری میں یاد آ رہا ہے، تو ہمیں یاد کیا رہا؟ عین ممکن ہے ہم نے دیکھا کچھ اور ہو، بیان کچھ اور کر رہے ہو، دیکھا کچھ اور ہو، یاد نہ رہا ہو، بھول گیا نا آدمی، آنکھ کھلتی کتنے خواب بھول جاتے ہیں، اور کتنے خواب ایسے چپکے رہتے ہیں کہ برسوں بعد بھی وہ پورے طرح تازہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور چونکہ ان سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، کوئی شریعت کا حکم اس سے وابستہ نہیں ہے، کوئی اس سے بڑی انسان کی بزرگی وابستہ نہیں ہے، کوئی اس سے انسان کے بڑے چھوٹے ہونے کا عمل وابستہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اسی مقام پہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انعام تو ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز تو سمجھنا چاہیے اس کو، لیکن یہ مفہوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی مطلب ہمارے لیے کوئی غیر معمولی کوئی چیز ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت اور آپ کے احکامات سے وابستہ کیے، اور آخرت میں اس کے نتیجے میں آپ کی ملاقات کا شرف ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ ثابت شدہ ہے۔ تو نیند میں، حالت نوم میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ثابت ہے، کوئی اگر کہتا ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی بات پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس جو شخص اس عمل سے گزر رہا ہو اس کو غیر معمولی نہیں لینا چاہیے، جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو یہ موقع دیا ہے تو اس کو اس بات کو ضبط کرنا چاہیے، اور اس کو بہت غیر معمولی طور پہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن ابن مہدی سے بیان کیا، ان کو سفیان ابو اسحاق نے، سفیان کو ابو اسحاق میں روایت کی ابو الاحوص سے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر ترین صحابہ میں سے، فقیہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا فی المنام، نیند میں، واضح ہے بالکل، فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی کہ میری شکل بنائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سیدھا معجزہ ہے۔ دوسری روایت بھی امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار سے ہے اور محمد ابن مسنہ سے ہے، یہاں یہ روایت دو استاد نقل کرتے ہیں، اور دونوں کہتے ہیں کہ قالا حدثنا محمد ابن جعفر، ہمیں محمد ابن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے شعبہ نے روایت کی ابو حسین سے، انہوں نے ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتصور وقال لا يتشبه بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل، تصویر کا لفظ استعمال کیا یا تشبیہ کا لفظ استعمال کیا، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں کہ میری صورت نہیں بنا سکتا یا میری تشبیہ میں اختیار نہیں کر سکتا۔ تیسری روایت امام ترمذی کے استاد قتیبہ سے، وہ نقل کرتے ہیں خلف بن خلیفہ سے، وہ ابو مالک الاشجعی سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے اصل میں مجھے دیکھا۔ امام ترمذی پھر اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو ابو مالک ہیں ان سے مراد سعد ابن طارق الاشیم ہے، اور طارق بن اشیم جو ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں نا اپنے والد سے نقل کیا، تو طارق بن اشیم جو ہیں وہ ہوا من اصحاب النبی، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ روایت متصل ہے، یہ اپنے ابھی ہی جو کہہ رہے ہیں یہ ایک صحابی ہیں، تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، تو یہ روایت مرسل نہیں ہے یا موقوف نہیں ہے، یہ روایت متصل ہے۔ اور یہ صرف صحابی نہیں ہے بلکہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ وقد روا عن النبی، یہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوسری احادیث بھی نقل کی ہیں۔ پھر آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حجر سے بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلف ابن خلیفہ نے کہا کہ میں نے عمر ابن حریث کو دیکھا ہے، وہ صاحب النبی، وہ حضور کے صحابی تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ تابعی ہوئے، وَأَنَا غُلَامٌ صَغِيرٌ، لیکن میں نے جس وقت دیکھا ہے میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ آگے روایت جو ہے وہ امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید سے، تو یہاں عام طور پر کہتے ہیں قتیبہ بن سعید، آگے یہاں پہ کہہ رہے ہیں نہیں قتیبہ وہو ابن سعید، یہ قتیبہ کون سے ہیں؟ قتیبہ کئی ہوتے ہیں، تو یہ ابن سعید ہیں، ان کے ابن سعید کے بیٹے۔ وہ نقل کرتے ہیں عبد الواحد بن زیاد سے، وہ عاصم ابن کلیب سے، وہ کہتے ہیں حدثنی ابی، یعنی عاصم کہتے ہیں میں نے اپنے والد کلیب سے سنا، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہی من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے نیند میں مجھے دیکھا اس نے مجھے اصل میں دیکھا یا مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثلنی، میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ آگے کہتے ہیں قال ابی، یعنی عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کلیب نے کہ میں نے یہ بات حضرت ابن عباس سے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، کلیب کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نہیں حضرت کلیب کہتے ہیں اپنے باس سے میں نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، اور پھر میں نے بیان کیا کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے حضرت حسن ہو، یعنی مجھے حضرت حسن تو انہوں نے دیکھا ہے، حضور کو انہوں نے دیکھا، تابعی ہیں، حضرت حسن کو انہوں نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں ایسے دیکھا جیسے حضرت حسن تھے حضور۔ تو اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہ کان یشبہہ، کہ حضور حضرت حسن حضور کے بہت مشابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم
فقد رآني هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم. أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ ابو ابن ابی عدی سے اور محمد ابن جعفر سے نقل کرتے ہیں. یہ دونوں حضرات عوف بن ابی جمیلہ سے، وہ یزید فارسی سے نقل کرتے ہیں اور یزید فارسی کا تعارف کراتے ہیں. وکانہ یکتب المصاحف، یہ قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے. قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا. حضرت ابن عباس اس وقت موجود تھے صحابی کی حیثیت سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے. ابن عباس کہنے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ شیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی، میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. فمن رآنی فی النوم فقد رآنی، جس نے مجھے نیند میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس کے بعد کہا کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جو تم نے شکل دیکھی اس کی تعریف کرو، بتاؤ کیسی شکل صورت تھی. حضور کو دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا میں تو بالکل واضح بیان کر سکتا ہوں، ایسے کر سکتا ہوں دو آدمیوں میں ایک آدمی کو جیسے نمایاں کرتے. تو انہوں نے کہا اچھا بیان کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وہ بیان کرنے لگے. کیا بیان کیا، کیا دیکھا؟ اب آپ دیکھیں وہ جو حلیہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی شمائل میں دوسری روایات میں حضرت حسن سے، حضرت علی سے، حضرت ہند ابی حالہ سے مختلف روایتوں میں پڑھا ہے، وہ آپ دیکھیں وہ بیان کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ. کہتے ہیں کہ جسمہ ولحمہ اسمر الی البیاض، آپ کا وجود اطہر، آپ کی رنگت گندم گو تھی لیکن سفیدی مائل تھی. اکحل العینین، آنکھیں بغیر سرما لگائے سرمگی تھیں. سرما لگائے بغیر، سرما لگاتے تھے وہ الگ ہے، لیکن سرما نہ لگا ہوا ہو تب بھی ایسی خوبصورت تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے سرما لگا ہوا ہے. حسن الضحک، آپ انتہائی خوبصورت مسکراہٹ کے حامل تھے، یعنی وہ قہقہا نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے. جمیل دوائر الوجہ، گول چہرے کی خوبصورتی لیے ہوئے تھے، یعنی چہرہ گولائی کی طرف تھا اور وہ خوبصورت تھا. آپ کی داڑھی مبارک نے آپ کے سینے کے ابتدائی اوپر کے حصے کو چھپایا ہوتا، نہیں گھنی داڑھی تھی. اور یہ بات بیان کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ آپ کی صفات بیان نہیں کر سکتے تھے. تو تم نے خواب میں بالکل حضور کو ہی دیکھا ہے، جتنی تفصیل سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے یہ آپ کی مزید تائید ہو گئی. اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہاں جو یزید فارسی کا ذکر آیا ہے روایت میں، یہ یزید ابن ہرمز ہیں اور وہ اقدم من یزید الرقاشی. دو نام یزید مشہور ہیں تو یہ رقاشی سے یہ مقدم ہے، اور انہوں نے یزید فارسی نے حضرت ابن عباس سے احادیث نقل کی ہیں. اور یزید رقاشی نے ابن عباس کو نہیں دیکھا. اب یہ دیکھیے، یہ علل الحدیث کی بھی بڑی طویل سند کی بحث ہے کہ اگر کسی نام میں اختلاف ہو رہا ہو کہ یہ مثلا ایک راوی بھول جائے یزید رقاشی ہے، یزید فارسی نہیں ہے، اور نقل کر رہا ہے ابن عباس سے، تو اس کو پکڑا کیسے جائے گا؟ اس طرح پکڑا جائے گا کہ یہ غلط اس لیے ہے کہ یزید رقاشی نے تو حضرت ابن عباس سے روایت ملاقات ہی نہیں ہوئی، ان سے نقل ہی نہیں کی، تو کنفرم ہو گیا کہ یزید فارسی ہے اس لیے کہ ان کی حضرت ابن عباس سے ملاقات ثابت ہے. یہ ٹیکنیکل چیز ہے حدیث کی. لیکن یزید رقاشی نے حضرت انس سے روایت نقل کیے اور یزید فارسی نے بھی نقل کیے اس سے، لیکن انہوں نے نقل کیے.
اور وہ یزید الفارسی و یزید الرقاشی کلاہما من اہل البصرہ ہیں، یہ بصرہ کے رہنے والے دونوں. اچھا آگے ایک اس میں نام آیا عوف ابن ابی جمیلہ وہ عوف العرابی، یہ ان کی تشریح کر دی وغیرہ. آگے کہتے ہیں امام ترمذی کہ ابو داؤد سلیمان ابن سلم البلخی نقل کرتے ہیں نظر ابن شمیل سے، قالا وہ یہ کہتے ہیں کہ عوف العرابی نے یہ کہا کہ انا اکبر من قتادہ، میں قتادہ سے بڑا ہوں. یہ روایتوں کے معاملات ہیں، اس میں کوئی مضمون کی بات نہیں ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب الزهري عن امي قال قال ابو سلمة قال ابو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي قال حدثنا معل بن اسعد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. یہ روایت پہلی عبداللہ ابن ابی زیاد سے، وہ یعقوب ابن ابراہیم بن سعد سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن اخی ابن شہاب الزہری، ابن شہاب زہری کے بھتیجے سے نقل کرتے ہیں. تو وہ نقل کرتے ہیں اپنے چچا سے، یہ ابن شہاب زہری سے، چچا بھتیجا آپس میں ایک دوسرے روایت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قال ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے کہا، قال ابو قتادہ، ابو قتادہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی یعنی فی النوم، نیند میں جس نے مجھے دیکھا فقد رأى الحق، اس نے صحیح دیکھا، درست دیکھا. وہی بات ہے جو پرانی ہے. دوسری روایت عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی مشہور ہیں، وہ معل بن اسد سے، وہ عبدالعزیز بن مختار سے، وہ ثابت سے، ثابت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں دیکھا وہ اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتخیل بی، شیطان مجھے شکل اختیار نہیں کر سکتا. آگے ٹکڑا الگ ہے. وقال، اور فرمایا کہ وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک حصہ ہے. یہ ذرا تھوڑا سا مشکل بات ہے، بہت زیادہ واضح بات نہیں ہے، اس لیے جو کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں مومن سے مراد انبیاء کرام ہی ہوں. دوسرا 46 کا فگر کیوں ہے؟ 44 کیوں نہیں ہے، 35 کیوں نہیں ہے، 50 کیوں نہیں ہے، 63 کیوں نہیں ہے، 65 کیوں نہیں ہے؟ یہ کہیں وضاحت موجود نہیں ہے. ایک وضاحت موجود ہے لیکن وہ ان الفاظ کے ساتھ منطبق نہیں ہوتی. وہ ہمارے ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے تھے، حالانکہ ان کے والد کوئی عالم نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت کی مکمل مدت 23 برس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت شروع ہوئی ہے، 63 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 23 برس ملے آپ کو. 23 برس میں جو شروع کے 6 مہینے ہیں وہ روایتوں میں واضح طور پہ آتا ہے. بخاری شریف کی بھی روایت ہے، اسحاق کی بھی روایت ہے وغیرہ وغیرہ، کہ 6 مہینے آپ کو رویا صادقہ نظر آتے رہے، خواب، سچے خواب. اور وہ صرف سچے خواب نہیں تھے بلکہ اس کے لیے روایتوں میں لفظ آتا ہے کہ کل فلق الصبح، صبح روشن کی طرح وہ بالکل واضح کلیئر خواب تھے. تو وہ 6 مہینے اگر آپ کو نبوت اس طرح ملی کہ وہ وہی تھی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو وہ خواب تھے، وہ نبوت تھی، وہ وہی تھی. تو ان 6 کے اعتبار سے اگر 23 برس کو 6 مہینے پر تقسیم کریں تو 46 بنتے ہیں. ایک سال کے 6 ماہ ہوئے نا، تو 23 کے کتنے 6 ماہ ہوئے؟ 46. تو ان 46 میں سے ایک حصہ یعنی پہلے 6 مہینے نبوت کے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت کے ابتدائی 6 مہینے ہیں، 6 برس نہیں، یہ روایت ہے. لیکن یہاں جو لفظ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رؤی المؤمن، تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے
کہ چونکہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات کی حیثیت سے ختم ہو گئی ہے، بات دوست ہے، لیکن نبوت کا فیضان جاری ہے۔ دین کیا ہے؟ نبوت ہے نا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ حضور نے پڑھ کے دکھائیے۔ یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہے اللہ کا کلام ہے، تو کس سے معلوم ہوا ہمیں تو اللہ کا ایک ہونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے معلوم ہوا۔ آسمان پہ تو جھانکے کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک خدا ہے یا دو خدا ہے۔ تو یہ پورا دین اللہ کے رسول کی نسبت سے ہمیں حاصل ہوا۔ اس میں اگر کسی کو کسی معاملے میں کسی سچے خواب کے ذریعے کوئی رہنمائی کی جا رہی ہے تو وہ نبوت کا فیضان ہوگا، اور وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہو سکتا ہے 46واں حصہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، واللہ اعلم۔ آگے جو دو روایتیں ہیں اس کا تعلق شمائل سے نہیں ہے، یہ عمومی ہدایت ہے، اور امام ترمذی نے آخر میں نصیحت کے طور پہ بیان کی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا ابْتُلِيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَسْرِ۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ میں اس لیے الگ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک تابعی کا قول ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی باقاعدہ مسند موجود ہے، کتاب الزہد ان کی چھپی بھی موجود ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے بہت پہلے کے لوگ ہیں جن کی حدیث کی کتابیں چھپی بھی موجود ہیں۔ تو امام ترمذی کے استاد محمد ابن علی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد یعنی علی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے یہ مجھے تلقین فرمائی کہ اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالعسر، اگر تمہیں، اب دیکھیں لفظ کیا استعمال کیا، اذا ابتلیت، کبھی تمہیں اگر منصب قضاء کے ذریعے اللہ تعالی آزمائش میں مبتلا کرے، خاص طور سے انتظامی معاملات میں کہیں کسی کے درمیان فیصلہ کرنے کی ذمہ داری عطا ہو تو وہ ابتلا ہے، اعزاز نہیں ہے، آزمائش ہے۔ تو اگر کوئی آزمائش ایسی آ جائے، یعنی کسی کو یہ منصب مل جائے، خود مل رہا ہے تو لے لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت پھر اپنے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فعلیک بالعسر، پھر اس کے بعد اثر کو قبول کر لو، اثر کے ساتھ، اثر کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اثر کیا ہے؟ قرآن و حدیث، جو کچھ معصور ہے، جو کچھ منقول ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، یا پھر اس کی تشریحات میں صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، تبع تابعین نے کیا کیا، اس کے ساتھ فیصلہ کرنا، ان سے ہٹ کر عقل لڑانے کی کوشش نہیں کرنا۔ ایک ہے عقل کا استعمال ان چیزوں سے معاملہ سمجھنے کے لیے، یہ عقل لازم ہے۔ ایک مسئلے میں دو قول موجود ہیں، کس کو مانیں گے؟ اور ایک ہے ان سب کو نظر انداز کر کے، یا تو جانتے ہی نہیں ہیں، نظر انداز کرنے کی دو صورتیں، پڑھا ہی نہیں پتہ قرآن میں کیا حدیث میں، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم اپنے عقل سے فیصلہ کریں گے، یہ غلط ہے، یہ عقل کا استعمال ہی نہیں ہے۔ اور یا یہ کہ ان کو جانتے ہوئے ان کو نظر انداز کر دیں، تو پرانی باتیں، یہ دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو فعلیک بالعسر، یہ عبداللہ ابن مبارک کی ہدایت ہے۔ دوسری روایت ہے قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا النضر بن شمیل قال اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین قال هذا الحديث الدين فانظروا عمن تاخذون دينكم۔ آج کے لحاظ سے سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑی ہدایت یہ ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اس پہ ہمارے اس شمائل کے درس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ امام ترمذی کے استاد محمد ابن علی ہیں، ان کے استاد نظر ابن شمیل ہیں، وہ ابن عون سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن سیرین سے، ابن سیرین مشہور تابعی ہیں۔ قال ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث دین، یہ جو حدیث ہے یہ دین ہے۔ یعنی مطلب دین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ دین کہتے کس کو ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دن میں 5 اوقات میں نماز فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، فرمایا۔ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب نکاح کے بعد کے مسائل، کاروبار، خرید فروخت، رشتے ناطے، تعلق نبھانا، آداب زندگی کے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے اور ایسے فرماتے تھے، یہ سب کا سب دین ہے۔ یہ نقل کیسے ہوا؟ یہ حدیث کی صورت میں نقل ہوا ہے۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا الحدیث دین،
یہ سارا جو کچھ ہے یہ سب دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، بس یہ دیکھ لو کہ یہ دین حاصل کس سے کر رہے ہو. ہمیں دوا لینی ہوتی ہے، اور خاص طور سے ذرا ڈاؤٹ ہو ہلکا سا، یہ کہ قیمتی ہو دوا، کہاں جاتے ہیں؟ گلی کوچے کی دکان پہ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بڑا برانڈ ہے یا فلاں معتبر دکان ہے، وہاں سے لے لو. ایک تو وہ ملے گی نہیں ہر جگہ سے، جانا آنا بیکار ہو جائے گا. دوسرا ملے گی پتہ نہیں 2 نمبر نہ ہو. وہ اتنی بڑی دکان ہے، اس کا اتنا ٹرن اوور ہے، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، اس نے اپنی ساکھ کو بچانا ہے. یہی دین کا معاملہ ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت کا مقام کا حامل فرد ہے جس سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں، کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہیں بولے گا، ان معاملوں میں دنیا کو نہیں دیکھے گا، ان معاملوں میں وہ اس کا اتنا کیریکٹر بلند ہے کہ وہ کسی وزیر مشیر کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کسی عالم اور غیر عالم کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، جو دین سمجھتا ہوگا وہ بیان کرے گا. بالکل سیم یہی صورتحال ہے. عام آدمی کے جائیں گے، پتہ نہیں اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، دکان پہ دوا ملے نہ ملے، چھوٹے دکان ہے، بڑے کے پاس جا رہے ہیں، مستند آدمی ہے تو اس کے پاس ہوگا کچھ نہ کچھ، نہیں ہوگا تو کم از کم بتا دے گا کہاں سے ملے گا. بڑے شاپ بڑے اسٹور کا کیا ہوتا ہے معاملہ، وہ کہتا ہے 2 دن رک جا، منگا کے دے دوں گا، منگانی پڑے گی. تو عالم کے پاس جا کے وہ کہے گا مجھے یاد نہیں ہے یہ مسئلہ، پوچھ کے بتا دوں گا، یہ دیکھ کے بتا دوں گا. بالکل سیم صورتحال ہے کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، جب یہ دین ہے تو پھر یہ دیکھ لو کس سے لے رہے ہو. آج تو سب سے زیادہ آسان اور سستا دین ہو گیا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، گوگل کر لیں گے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں گے. یوٹیوب ایک ٹول ہے، گوگل ایک سرچ انجن ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، بہت سی جگہوں پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، بہت سی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے، لیکن اس میں اچھی اور بری، صحیح اور غلط ہر طرح کی بات موجود ہے. چھلنی کہاں ہے ہمارے پاس؟ چھانٹنے کے لیے ہمارے پاس ضابطہ کہاں ہے؟ ان میں سے پک اینڈ چوز کا، اخذ و رد کرنے کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے؟ وہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے جو سب سے زیادہ وہاں دیکھا جا رہا ہے. آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے زیادہ؟ تجربہ کرنا ہے تو بہت آسان ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک معقول قسم کی بات نقل کریں یا بہت معقول قسم کی قابل عمل بات، اتفاق پر مبنی، معاشرے کے لیے خیر پر مبنی، لوگوں کی فلاح پر مبنی بات ریکارڈ کریں، ایک کلپ چھوڑ دیں یوٹیوب پہ، 2 ہفتے کے بعد جائیں گے تو شاید 1 آدمی نے 2 آدمی نے دیکھا ہو. ابھی کر لیں تجربہ، آج کلپ ریکارڈ کرتے ہیں، ابھی ڈال دیتے ہیں، 1 مہینے بعد پھر درس ہوگا انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا. اور دوسرا کام بڑا آسان ہے، اپنے پاکستان کے 5 بڑے علماء کو مختلف مکاتب پر وہ ٹارگٹ کریں، ایک جملہ ایک کے خلاف بول دیں اور موبائل آف کر دیں، چائے وائے سے نماز سے فارغ ہو کے دیکھیں، آگ لگی ہوئی ہوگی. 100 آدمی حمایت کر رہے ہوں گے، 2000 مخالفت کر رہے ہوں گے، جو 2000 مخالفت کر رہے ہوں گے وہ اس ویڈیو کو پروموٹ کر رہے ہوں گے، اور جب اگلا کوئی بندہ سرچ کرے گا تو جس نام کو بھی سرچ کریں گے ہماری ویڈیو سامنے ہوگی، تو ٹاپ پہ اوپر آ جائے گی. تو یہ حدیث، یہ جو ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول مبارک ہے، یہ پورے ہمارے دین کے لیے، آج کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بات آج سے 1400-1300 سال پہلے ہمارے آج کے دین کے لیے یہ فرمائی تھی کہ ہم فانظروا امن تاخذون دینکم. تو ہمیں دین کو حاصل کرتے ہوئے اس ہدایت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی ابن سیرین رحمہ اللہ کے نصیحت پر ہم آج کے اس درس کی تکمیل کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.